ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا کہا جا رہا ہے، اور اگر میں گزشتہ ماہ سے کمپیئر کروں اس ماہ کو تو مہنگائی کی شرح میں 1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حکومت جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے نا، میں تو لفظ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا سے بھی گریز نہیں کروں گا، اس سے وہ بالکل مجھے شاعر کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یعنی تھوڑی سی ریلیف دکھا کے پھر ٹھوک دیا۔ جی مجھے ابھی بتائیں کتنے دن ہوئے تھے ابھی کم کیے ہوئے، اب پھر ہم سن رہے ہیں کہ جی 8 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھنے 15 جا دن رہی ہے۔ بعد کم کر دیتے ہیں یا 15 دن مجھے بعد یوں بڑھا لگتا ہے کہ حکومت تلی ہوئی ہے کہ اس نے پیٹرول کی قیمت اور ڈالر کی قیمت ایک کر دینی ہے پھر سے۔ کاش کہ یہ 250 پر آ جائے۔ یہ 250 پر تو نہ ڈالر کی قیمت آئے گی، کیونکہ جس طرح کے فیصلے ہم نے IMF کے ساتھ مل کے کیے ہیں، لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت ابھی مزید اور بڑھے گی، اور جو ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی پیٹرول کی قیمت حکومت بڑھاتی جائے گی، کیونکہ میں نے کہا اور ذمہ داری سے کہا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کی قیمت ایک ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے اعتبار سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں انہوں نے IMF کے ساتھ، وہ پورے کرنے کے لیے اگر اگلے مہینے 20 روپے لیوی بھی ٹھک گئی تو پھر سوچے ذرا کیا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یہ جو خوفناک صورتحال ہے یہ تمام دعووں کی نفی کر رہی ہے۔ جتنے بھی حکومت نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم ریلیف دے رہے ہیں، جی مہنگائی کم ہو گئی ہے، جی مہنگائی تو آٹومیٹکلی بڑھے گی، جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی کرائے بڑھ جائیں گے۔ بابا دھنیا پدینہ جس میں کہیں پیٹرول استعمال نہیں ہوتا اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جواز یہی ہوتا ہے کہ چونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی دھنیا ہے۔ پودینہ کا کیا ریٹ ہوگا جو ہم لہسن اور ادرک کا ریٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ یہ عوامی سطح کے اوپر تو مکمل تباہی کا نقشہ دیکھ رہا ہوں میں، کیونکہ صرف پیٹرول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں حکومت ریونیو اکٹھے کر سکتی ہے وہاں ظالمانہ ہاتھ ہے۔ سر 1 لیٹر پیٹرول پر ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ دیکھیے 70 روپے پر لیٹر کے حساب سے صرف حکومت 77 کی جیب میں، بلکہ 77 ٹو بی پرسائز۔ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے عوام کو، سوائے اس کے کہ حکومت کے اپنے اللہ تلنوں پر خرچ ہوتا ہے سب کچھ۔ یہی تو بات کہتی ہے اپوزیشن۔ دیکھیے اپوزیشن تو ٹھیک کہتی ہے، عوام بھی ٹھیک چیختی ہے نا۔ اپوزیشن کہے یا نہ کہے، چیخیں تو عوام کی نکلتی ہیں، اور اس کی چیخیں نکالنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا اقدام جو ہے وہ حکومت تیار رہتی سر کرنے کے لیے۔ بجلی آئے نہ آئے چیخیں نکلتی ہیں، گیس آئے نہ آئے چیخیں نکلتی ہیں۔ دیکھیے گیس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے بین لگا رکھا تھا اس لیے کہ آپ کے پاس گیس کم تھی، جی اور آپ جو نیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے، اور گیس مہنگی ہو رہی تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ جی اوپر سے آپ نے 4 لاکھ نئے کنیکشن جو ہے وہ سینکشن کر دیے ہیں کہ جی آپ اور دے دیں۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی منطق کے تحت یہ فیصلہ دیکھیے کیا گیا ہے؟ حکومت مال اکٹھا کرنے پر جب تل جائے نا تو پھر منطق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یعنی میٹر لگیں گے پر گیس نہیں آئے گی، ہاں گیس آوے یا نہ آوے بل بھی آئیں گے، بل بھی آئیں گے۔ اور ایسا بجلی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لوگ چلا رہے ہیں۔ پھر یہ ہوائی بل ہے۔ یہ ہوائی بل ہے، یہ بالکل ٹھیک آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے۔ حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ابھی اس کو چھوڑ دیں، ابھی ایک بجلی کے صارفین کے اوپر جو 1000 روپے فکس ٹیکس لگنا ہے، اس کے بارے میں میرا ساتھ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گی تو انلائٹن کر دیں لوگوں کو جی سر۔ کہ اس کی سلیبز کیا ہے۔ نیپرا کے مطابق ماہانہ 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے پر 200 روپے ماہانہ، 401 سے 500 کے اوپر 400 روپے، 501 سے 600 کے اوپر 600 روپے، 601 سے 700 تک 800 روپے، اور اس کے اوپر جتنے بھی ہوں گے 700 سے اوپر اس کے اوپر 1000۔ اور خدا کے واسطے رحم کھائیں بھائی۔ سلیم بخاری صاحب، یہ چیز بھی لوگوں کو بتانی بہت ضروری ہے کہ ہمارے بل میں مختلف اقسام کے ٹیکس لگ کر آتے ہیں، جس میں کہ فکس ٹیکس کی مد میں یہ والا ٹیکس اب اضافی لگنے جا رہا ہے۔ اچھا اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ تو ظلم ہو ہی رہا ہے۔ ابھی سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ابھی 3 روپے 41 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں 1 مہینے کے لیے اور ٹھکنے والی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سی الٹی چھری ہے جس کے ساتھ یہ عوام کے کھال اتارنا چاہ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ ووٹ لے کے گئے وہاں، آپ کا کام عوام کو ریلیف دینا تھا، آپ کا کام عوام کا خون نچوڑ کے ان کی گردنیں مروڑ کے پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے۔ آپ نے تنخواہ داروں کو زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ ابھی تو یہ پری بجٹ صورتحال ہے، ابھی بجٹ 1 جولائی کو پاس ہوگا، جب اس کے بعد جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی پھر میں اور بیٹھ کے یہاں ماتم کر رہے ہوں گے حکومت کا اور حکومت کی پالیسیوں کا۔ اب ہمارا کام یہی رہ گیا، اس لیے کہ ہم حکومت کو موڈ تو کر نہیں سکتے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ کے پاس مینڈیٹ ہے عوامی، عوام کی بہبود کے لیے اس کی ریلیف کے لیے کچھ کر جائے۔ وہ اپنی مرضی سے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے
कसाई की तरह से आवाम के गलों के ऊपर छुरियां चला रहे हैं। इससे वो शायद उनको वक्ती तौर पे खुद अपने आप को तो रिलीफ मिल जाए रेवेन्यू की सूरत में, लेकिन अगली दफ़ा जब वोट लेने जाएंगे लग समझ जाएगी। एक ही वक्त है ना जब आवाम अपने रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर सकती है, कर चुकी है ना, आपने देख लिया ना क्या हाल हुआ है। वो जो 2/3 लेते थे उनका हाल क्या हुआ है, बमुश्किल इज्जत बचाने वाली सूरत हाल में पहुंचे। 8 फरवरी को भी आप देखें ना, जो ये कहा जा रहा है कि मैसिव मैंडेट पीटीआई को गया है, ये गलत तो नहीं है। चलिए यही बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वहाँ पर क्या कर लिया? देखिए अब सूरत हाल ये है कि ये सवाल आपका बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल है कि जनाब वहाँ तो आप पिछले 13 साल से हैं, और बिजली अब तक नहीं आ रही। बिजली ना सिर्फ ये कि बिजली आ नहीं रही है, अगर आ रही है तो उसका कोई बिल नहीं दे रहा है। यानी 5 डिस्कोस ऐसे हैं वहाँ के जिनके लोग जो हैं, जहाँ से बिल की रिकवरी 30% से 40% तक है। आप मुझे बताएं, जहाँ लाइन लॉसेस 60 to 70% हो गए, वहाँ कौन सा मुल्क तरक्की कर सकता है, वहाँ कहाँ आवाम को रिलीफ मिल सकता है। और अली अमीन गंडापुर साहब को देख लें, वो ये कि वो जा के ज़बरदस्ती घुस के ग्रिड स्टेशन में से उन इलाकों की बिजली बहाल करा रहे हैं जो बिल नहीं देते हैं लोग जी। आप मुझे ये बताइए, ये रवैया, ये वतीरा, ये इसको कैसे जस्टिफाई कर सकती है पीटीआई? मेरे इल्म से तो बाहर है। लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि वहाँ वो इतने अरसे से बैठे हुए हैं, तसलसल के साथ हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ के अवाम की भी चीखें उसी तरह निकल रही हैं जैसे निकल रही हैं, बलूचिस्तान की निकल रही हैं या सिंध की निकल रही है। ये तो प्री बजट बहस है सलीम बुखारी साहब जो हम कर रहे हैं, और अभी ये जो सूरत हाल हमने डिस्कस किया है, इसमें तो लगता है कि आवाम के लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात